بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الرجل ليعمل والمراه بطاعه الله 60 سنه ثم يحضرهما الموت فيضاران في البصيه فتجب لهما النار. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد اور عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر ان کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ وصیت کرنے میں ورثہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ دوستو، کل ہم نے بات کی تھی کہ بعض صورتوں میں وصیت کرنا ناجائز ہے، درست نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے۔ انہی میں سے ایک صورت کو آج مناسب سمجھا جا رہا ہے کہ تفصیل سے بیان کر لیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ عام طور پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی وصیت کر رہا ہے تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ وصیت کس نیت سے کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ وصیت کر رہا ہے مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، کسی غریب کے لیے، ضرورت مند کے لیے، لیکن اس کی نیت ان کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے وارثوں کو کم سے کم حصہ ملے، وہ ان کو نقصان دینا چاہ رہا ہے، ان کو تکلیف دینا چاہ رہا ہے، تو اس کی نیت چونکہ تکلیف دینے کی ہے، کسی کی مدد کرنے کی نہیں ہے، تو اس وصیت پر اس کو ثواب نہیں، الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ اس کی نیت ضرر دینے کی ہے، نہ کہ نیکی کرنے کی یا کسی غریب کا بھلا کرنے کی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اس بات کا خیال کریں کہ اپنی نیت درست کریں۔ اگر کوئی آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ کرے وصیت، نیکی کے کام کے لیے وصیت کرے، یتامى فقراء کے لیے وصیت کرے، تاکہ مال اس کے جانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ لیکن اگر تو نیت ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی مدرسہ مسجد میں وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے، تو پھر تو اس کو نیکی ملے گی اور پھر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نیت ہی خراب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ وصیت کر رہا ہے کہ یہ فلاں ضرورت مند کو میرا مال دے دینا، لیکن چونکہ اس کی نیت ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے سے زیادہ یہ ہے کہ میرے وارثوں کو پورا حق نہ ملے، کچھ نہ کچھ ان کے حصے سے نکل جائے، تو اس نیت کی وجہ سے حضور نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔